ایک بوڑھے کسان نے اپنی بیمار بیوی کو علاج کی غرض سے شہر لے جانے کے لیے گھوڑا گاڑی کی عقبی نشست پر لٹایا اور خود وہ اگلی نشست پر سوار ہوا۔ گاڑی کو کھینچنے کے لیے اس کے آگے مریل سا گھوڑا جتا ہوا تھا۔ مسافت طویل تھی تو راستے میں اس کسان نے بولنا شروع کر دیا۔ وہ روانی سے بولتا چلا جا رہا تھا اور اپنا آپ کھولتا چلا جا رہا تھا، یوں جیسے خود سے ہی بات کر رہا ہو، لیکن ساتھ ہی وہ اپنی بیمار بیوی کو تسلی بھی دے رہا تھا، جو 40 سال سے اس کے دکھ سکھ کی ساتھی تھی۔ گھر کا کام کاج ہو یا کھیتوں میں مشقت، وہ ہمیشہ اس کے ہم رکاب رہی۔ کسان جیسے جیسے بولتا چلا جا رہا تھا، اسے محسوس ہو رہا تھا کہ گزشتہ برسوں میں اس نے اپنی بیوی کے ساتھ غیر منصفانہ اور بے اعتنائی بھرا سلوک روا رکھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اب اسے اس کے ساتھ نرمی اور محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور اسے میٹھے بول سے دلاسا دینا چاہیے۔ اس نے اپنی بیوی سے اعتراف کرنا شروع کر دیا کہ نہ صرف اس نے بلکہ زندگی نے بھی اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، کیونکہ اسے اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس سے کبھی بھی کوئی مہربان لفظ کہنے، ہمدردی کے 2 میٹھے بول بولنے یا اسے پانی جیسی پاکیزہ اور لطیف مسکراہٹ دینے کا وقت ہی نہیں ملا، اور یہ کہ زندگی کی الجھنوں میں وہ ایسا الجھا کہ اسے آسانی کا ایک لمحہ بھی نہ دے سکا۔ وہ شخص تمام راستے پچھتاوے کا احساس لیے افسوس بھرے لہجے میں رکے بغیر بولتا رہا۔ ایک ندی کا پانی جس طرح پتھر پر مسلسل گرتا رہتا ہے تو اس پر انمٹ نقوش چھوڑ جاتا ہے، اسی طرح غم بھی اس کی روح پر گندا ہو چکے تھے۔ وہ ان غموں کا مداوا کرنا چاہتا تھا، اپنے سابقہ رویے کی تلافی کے لیے محبت، نرمی اور ازدواجی زندگی میں گرم جوشی پیدا کرنے والے ان الفاظ کا سہارا لینا چاہتا تھا جو وہ گزشتہ 40 برسوں میں استعمال نہیں کر پایا تھا۔ اس نے عقبی نشست پر لیٹی بیمار بیوی سے وعدے کرنے شروع کر دیے کہ باقی ماندہ زندگی میں اس کے لیے وہ سب کچھ حاصل کرے گا جس کی اسے کبھی خواہش رہی ہو یا وہ آئندہ کبھی خواہش کرے گی۔ جب وہ شہر پہنچا تو آگے والی نشست سے اٹھ کر عقبی نشست پر سے زندگی میں پہلی بار بیوی کو اپنی باہوں میں بھر کر اٹھایا اور ڈاکٹر کے پاس لے گیا، مگر ڈاکٹر نے دیکھتے ہی اسے کہا کہ یہ تو کب کی مر چکی ہے، وہ اب ایک زندہ لاش کے سوا کچھ نہ تھی۔ طویل راستے میں زندگی میں پہلی بار اس کی میٹھی شفقت بھری گفتگو سننے سے پہلے ہی وہ مر چکی تھی۔ روسی ادیب انتون چیخوف کی لکھی درد کی کہانی یہاں پر ختم ہوتے ہوئے اس بوڑھے کسان کی طرح ہمیں تنہا چھوڑ دیتی ہے، جو اپنی بیوی کے آخری لمحات میں شاید اپنے آپ سے ہمدردی جتا رہا تھا، کیونکہ جسے وہ یہ سب کہنا چاہتا تھا اس کے لیے تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ دوستو، الفاظ، احساسات اور جذبات کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ الفاظ کارآمد نہیں رہتے، وہ بے معنی اور محض کھوکھلی آواز بن کے رہ جاتے ہیں۔ ایک مقررہ وقت کے بعد ہم جو کہنا چاہتے ہیں وہ الفاظ اپنا مطلب کھو چکے ہوتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کی قدر و قیمت
اس وقت تک نہیں جانتے جب تک ہم میں سے کوئی ایک کھو نہ جائے۔ ہم ایک دوسرے کی قدر کرنے میں تاعمر ہچکچاتے رہتے ہیں اور یوں عمر انکہی میں گزار دیتے ہیں۔ سچ کہتے ہیں کہ وقت پہ دیا گیا ایک گلاب اس سے کہیں بہتر ہے کہ پوری زندگی اور وقت گزر جانے کے بعد کسی پہ آپ اپنا سب کچھ دان کر دیں، کیونکہ تب وہ سب کچھ بے معنی ہو کے رہ جاتا ہے۔ صحیح وقت پر شیریں سخن ہونا اس سے کہیں بہتر ہے کہ احساس اور تعلقات ختم ہو جانے کے بعد طویل نظم لکھی جائے۔ دیر سے آنے والی چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں، جیسے کہ مردے کی پیشانی پہ بوسہ دینا۔ خوبصورت چیزوں کو کبھی ملتوی نہ کریں، ممکن ہے دوبارہ موقع ہی نہ ملے۔